وہ 28-12 حدیث ہے، اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماں عائشہ، طلحہ و زبیر، سیدنا امیر معاویہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے ماں، کیونکہ وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، 28-12 حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں۔ وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہے کہ یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے نا، یہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، یہ طلحہ کا تھا، یہ زبیر کا تھا، یہ ماں عائشہ کا تھا۔ ایز مذہبی پیشوا یوتھ اس سے کیا سیکھتی ہے؟ ہر بندے کی اپنی اپنی کمیونٹی تو ضرور بن سکتی ہے۔ یوتھ اس سے کیا سیکھ رہی ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا؟ نہیں، اللہ معاف کرے، وہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ ہماری پوری اوور آل میں بات کر رہا ہوں، تمام مذہبی پیشوا۔ آپ جائیں، آپ اس سے ایک سوال کریں، آپ کے پاس کیا ڈگری ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس کوئی ڈگری، وہ میں نے کر لی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں لم، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں نے کیا ہے، میرے انہوں نے کہا میں نے سارا، وہ ہمارے جو پاپا جانی ہیں وہ بھی 8ویں فیل ہی ہیں، انہوں نے تو اس بات کا جواب بھی دیا ہے۔ اور وہ سارے وہ انی ولو آیا کی آیت پیش کرے گا کہ جناب میرے پاس یہ سند ہے، حالانکہ جو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو آگے حفظ کر کے پہنچانا، جی، اور رسول اللہ کی حدیث کو آگے پہنچانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے افکار و اعمال بھی، وہ اجازت علماء دین کو ہی ہوتی ہے۔ اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے یار، یہ آپس کی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں دوائی، ہم نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنواتے ہیں، صرف دین ہی اتنا کمزور ہے کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں، جو لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتی ہو یا مانتی ہو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا جواب دیا، یہ جی وہ آیت ہے جس کے اندر عیسائی لڑکی کے ساتھ اور یہودی اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے۔ پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا، پھر دوسری بات یہ جھوٹ۔ اب آپ سے میں یہ سوال کر کہ ایک مسلمان لڑکی ہو، مسلمان، عیسائی اور یہودی کی بات، وہ رسول اللہ کو دجال کہتی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں یار، آپ نے کتنے میں حیران، 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے، یعنی مسلمان اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا تو مسیحی اور یہودی ایسی لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصل میں نکاح مسیحی اور یہودی لڑکی سے جائز ہے، لیکن اس سے جائز نہیں ہے جو گستاخ ہو۔ وہ گستاخ اگر مسلمانوں میں بھی ہوگی تو حرام ہے۔ انجینئر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی تکرار رہتی ہے، اور 3-4 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک پوری جنگ چلتی ہے، سوشل میڈیا کی بھی ہو، وہ ٹی وی اسکرین مین اسٹریم میڈیا پر بھی ہو، آپ کہتے ہیں تو آ، وہ کہتے ہیں تسی آؤ، مطلب یہ، اور پھر اس طرح کے الفاظی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اپنا ارشاد بھٹی صاحب کے پروگرام میں بھی کہا کہ یہ بھی کم ہے جو انہوں نے ساری ایک تمہید باندھی، اور مزید آپ ان سے کیا لڑنا چاہتے ہیں؟ اچھا عبداللہ بھائی، بنیادی طور پہ میرا اس کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا اس کا جو اختلاف ہے سن لیں۔ اچھا، اور اتنا سخت جو ریئیکشن ہے وہ بھی سن لیں کس وجہ سے۔ مرزا جہلمی صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں، اپنے آپ کو کلیم یہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صحابہ کے بارے میں وہ باتیں کی ہے جو اہل تشیع بھی نہیں کرتے۔ مثلا سب سے جو معروف ان کی مشہور بات ہے، زبان زدیام، جو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائی، وہ کہتے ہیں حدیث ہے 28-12، اور انہوں نے اپنا نام بھی 28-12 رکھا ہوا۔ وہ 28-12 حدیث ہے، اس کے اندر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماں عائشہ، طلحہ و زبیر، سیدنا امیر معاویہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے معاذ اللہ، کیونکہ وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، 28-12 حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں۔ وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہے کہ یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے نا، یہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، یہ طلحہ کا تھا، یہ زبیر کا تھا، یہ ماں عائشہ کا تھا۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ سیدنا عمار اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اس لیے یہ وہی گروہ ہے۔ یہ ہمارا اس سے بجائے نزاع کی ابتدا، یہ مین ایک ابتدا ہے، بہت بڑی ابتدا، کہ جو عشرہ مبشرہ طلحہ زبیر ہیں، کیا وہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ تو وہ ان کو تو رسول اللہ معین جنتی کہہ رہا، کیا اس بنیاد کے اوپر ہم حضرت علی کے لشکر کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں وہ جہنمی ہے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، کبھی بھی نہیں۔ کیسی آپ نے جائز امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ تو وہ کیا جہنم کی طرف بلانے والی؟ نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا ایک موقف، 1200 سال سے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اندر آپ جب کہیں گے میں دکھا دوں گا کہ صحابہ کے دور میں صرف ایک گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ ٹھیک، خارجی دونوں لشکروں میں موجود تھے، اور انہوں نے چن چن کے کبار صحابہ کو شہید کیا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں، یہ علمی طور کے اوپر، کہ سیدنا زبیر کا قاتل حضرت علی کے لشکر، حضرت سیدنا زبیر بھی شہید ہو گئے، تو وہ حضرت زبیر کا سر لے کے سیدنا علی کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا، اے علی، مجھے خلت فاخرہ اور انعام سے نوازا جائے، دیکھ کتنے بڑے جرنیل کا میں سر کاٹ کے لایا۔ حضرت علی نے حضرت زبیر کے سر کو دیکھا تو رک گئے اور کہنے لگے، اے زبیر کے قاتل،
میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں. حضرت علی کا لشکری ہے. ٹھیک. میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے. بالکل ٹھیک. اب اس بات سے علی کا سارا لشکر جہنمی ہوگا نہیں کہ وہ خبیث ہوگا. تو سیدنا عمار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس بدبخت نے سیدنا عمار کو شہید کیا وہ خارجی ہی تھا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. لیکن چونکہ اب اس کی فنکاری دیکھیں مرزا کی, چونکہ وہ لشکری سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں تھا, بالکل ٹھیک, تو اس نے کہا کہ امی عائشہ, طلحہ, زبیر, سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. اس بات کے اوپر آپ کی وساطت سے میں اس کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں آمنے سامنے. تو ابھی تو آپ نہ ماں عائشہ, نہ طلحہ, نہ زبیر, نہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے, ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی یہ وہ چیلنج پہ آپ نے بات کی, تو یہ کیا ہے, تصدیق کرتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا مطلب یہ دیکھیے گا, یہ ہاں جی یہ آپ کی آواز ہی ہے. ہاں میں تو خود میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا واقعہ, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو میں تو آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ دھونا مجھے آپ کی آواز ہے, میری بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ وجاہت صاحب نیو ٹی وی میں کوئی پروگرام کرتے رمضان میں, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی. ویسے تو میرا چونکہ ایک ٹی وی کے ساتھ معاہدہ تھا بلال کتب صاحب کے ساتھ پہلے 15 دن کا. اچھا. انہوں نے کہا ایک دن آ جائیں, میں چلا گیا. تو ان کا پروگرام ہو گیا بہت زیادہ وائرل ساحل ادیم کے ساتھ. جی وہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے, وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی. تو اس نے مجھے کہا علامہ صاحب ایک پروگرام اور دے. اچھا. اس کے جواب میں نے کہا یار مرزا جیل میں لایا گھیر کار کے. ہاں یہی بات ہم نے کہا گھیر کے تے لے آ, پسینہ کے میں بھی ہاں. ہاں تو میں کہا اس کو گھیر کے لے آنا, جیسے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو گھیر کے لے آ تو میں آ جاؤں گا. تو کرنا کیا تھا مینلی آپ نے, اگر وہ آ جاتے تو مکالمہ ہی ہونا اور کیا, قتل کے تال ہونا. اچھا اگلی بات سنیں جو جھوٹ ہے. اصل میں بات یہ صحافتی بددیانتی اور بد اخلاقی آگے سنیں. اچھا. آپ میرے سے کتنی دیر سے رابطہ کر رہے ہیں, ٹائم دے دیں. 20-25 دن ہو گئے ہیں. آج ٹائم مل گیا تو آپ 14ویں دن کہتے ہیں کہ شام صاحب بھاگ گئے مجھے انٹرویو دینے سے. یہ جائز بات ہے؟ نہیں اوبیسلی نہیں. آپ کے پاس مصروفیت ہوگی, کوئی نہ کوئی معاملات ہوں گے. اچھا آپ بات سنیں. اب یہ آپ نے شکر ہے جواب دے دیا عدل کے تحت. اب اس بدبخت کی بات سنیں, اس کذاب کی. میں نے کہا گھیر کار کے لے آیا, ان لمیٹڈ ٹائم ہے. میں نے اس کو کہا 10-15 دن گزر گئے, اس سے نہیں گرا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی مجھے کال آئی کہ علامہ صاحب ہوننا میں انہوں پٹا ایسا پایا کہ میں انہوں منا لیا. لیکن اس دوران آپ کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی نہیں, 10-15 دن گزر گئے اس بات. پھر اس کے بعد آپ کی بات ہوئی اور اس نے کہا کہ میں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سنیں نا. ٹھیک. اس نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے 3-4 دن میں گھیر لاؤں. اچھا. میں کہا یار ہون میرا اعتکاف دا اور 1000 بندہ صبح سحری افطاری, اب موقع نہیں, وقت نہیں. لیکن اگلی بات بھی سنیں, لیکن اگر تو گھیرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں آ جاؤں گا. نہیں, یہ 3 بندے ہیں, ان میں سے کوئی میرا نمائندہ آ جائے گا. اچھا. اب 22ویں-23ویں رمضان کی بات ہے. اب دیکھیں چل رہی ہیں. اب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت سنیں کہ اثر کا ٹائم ہے. میں وہی سوال جواب کی نشست جو سینکڑوں بندوں کے ساتھ چل رہی ہے, مجھے ایک بندہ اس میں سے اٹھ کے کہتا ہے کہ آج تو آپ کا ٹائم تھا. اسی ٹائم ہوتا ہے 4 بجے اور اسی ٹائم ہماری اثر ہوتی تھی. آپ کا کوآرڈینیٹر آپ کو کہتا ہے کہ آج آپ کا کوآرڈینیٹر نہیں, ایک نمازی تھا. اچھا. آج آپ کا ٹائم تھا نیو ٹی وی پہ. میں کہا میرا تو آج ٹائم ہی نہیں تھا, اور واللہ العظیم مجھے پتا بھی نہیں کہ آج ٹائم ہے. یعنی کم از کم مجھے یہ بھی نہیں بتایا ہوا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا, وہ گر گیا, نہیں گرا, آیا, مجھے یہ بھی نہیں پتا. مجھے وہ تب پتا لگا جب نمازی مجھے سامنے کہہ رہا کہ آج آپ کا ٹائم تھا. تو اس بات کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کی, اگر مجھے پتا بھی ہو کہ میرا ٹائم ہے, مجھے پتا بھی ہو انجینئر صاحب مجھے. اچھا دوسری بات یہ کہا ہے کہ میں وعدے کے عین مطابق پہنچ گیا ہوں, کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے نا. لیکن شام صاحب نہیں پہنچے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب مجھے پتا بھی ہو, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پتا بھی ہو کہ آج اس نے آنا ہے, تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اور دوسری بات یہ ہے, پھر یہ بھی سنیں, اس کو 14-15 رمضان میں نے ان بندوں کے نمبر بھی دے دیے تھے کہ اگر اس کو گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان بندوں کو لے جانا. اب آپ بیٹھے ہوئے, رمضان گزر گیا, زندگی تو ختم نہیں نہ ہوئی. ایسے ہی ابھی بھی مرزا بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو وہ بھی نمائندے بھی زندہ ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ بات سنیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ جس کا ایک کیریئر ریکارڈ ہو کہ وہ مفرور ہے اور وہ چھپا ہوا ہے, چیلنج کیا. طارق مسعود بیچارہ کراچی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. چیلنج کیا حنیف قریشی بیچارہ پنڈی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. کہ اتوار کا دن دیتے ہوں میں, اب سب کو پتا ہے. بات سنیں, بات ہو یار, یہ تو بہانے بازی ہے, تو اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے.
اس کے بعد اگلی اتوار نہیں ہو سکتی. ابو یحییٰ گیا, کنڈی نہیں کھولی. جو بندہ ہر جگہ سے بگوڑا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اب میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے وہ ساری زندگی یہ مقدمہ کرتا ہے میں نے مناظرہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, پھر اس نے یہ دعویٰ کیا اب حالیہ کہ ٹھیک ہے وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جی یہ میرے نمائندے ہیں, ہاں جی, تو ان کی شکست ہے, مکتبہ فکر اہل حدیث کی شکست ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں حالی پیپر پہ, اچھا جی, یہ کے سامنے بیٹھ جائے, میں دستخط کر دیتا ہوں. چلیں جی, ہم نا ان سے لکھوا لیتے ہیں شاہ صاحب سے, یہ پین بھی دئیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حالی پیپر کے اوپر دستخط کرتا ہوں, جس شرط کے اوپر وہ ہمارے نمائندوں کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. پین دے دیں جی. یہ بڑی بات ہو گئی ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ مرزا انجینئر صاحب کو ایک اور شام صاحب کا چیلنج آفر. یار وہ بگوڑا ایسا ہے, وہ ہر جگہ سے بھاگا, ابھی بھی بھاگے گا, اور لیکن آپ نے اب بھاگنے نہیں دینا. آپ کے پاس ہے نا نمبر, ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ آپ کو ایک نشست کروائیں. میں یہ تینوں کو اپنا نمائندہ جس کے ساتھ اس کا دل کرتا مقرر کر کے لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کی شکست میری شکست ہے, یعنی مکتبہ فکر کی شکست ہے. ہاں, ان کے سامنے بیٹھ جائے اور آپ کو انعام بھی دیں گے ہم بٹھانے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. وہ انعام کیا ہوگا مجھے ذرا 10 لاکھ روپیہ انعام ہے آپ کو. اللہ اکبر, کہ آپ اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں. میں گاڑی بدلنا چاہ رہا ہوں. آپ اس بگوڑے کو, اس چوہے کو بل سے نکال لیں تو 10 لاکھ روپے. اللہ اکبر, یہ علماء کے سامنے یہ آپ بھی قابل احترام ہیں, میں وہ بھی قابل احترام ہے. آپ یہ شرط جو شرائط ہے, یہ حالی پیپر کے اوپر میں نے دستخط کی ہے, جو شرائط ہے ہمیں منظور ہے. اور اگلی بات بھی کرتا ہوں, یہ تو میرے نمائندے. اچھا یہ بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی, یہ میری آفر 3 سال سے موجود ہے, تو پھر بھی بندہ آ کے اتنا بڑا بلنڈر ٹی وی کے اوپر مارے, اس کو خود شرم کرنی چاہیے. اگلی بات بھی تو آپ نے اس پہ کوئی اپنا اقدام کیا کہ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کال نہیں کی نجی ٹی وی کے صحافی کو؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ان کاموں کے, اب آپ کو خود پتا ہے وہ تو ایک بیچارے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لیکن ایک اور بات کرتا ہوں آپ کی وساطت سے. جی, یہ ہمارے نمائندے موجود ہیں, میں لکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے, جو اس نے ریحان طارق کو کہا لکھ دیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں ٹھا پھا کر دوں, کر دیں. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ اس کو لے آئیں, یہ جو اس کے کفریہ باطل فاسد عقائد ہیں, اس کے اندر اتنا ٹائم ہے میرے پاس, ویسے تو ٹائم نہیں ہے کیا پتا, کہ میں یہ 10 الزام اس کے اوپر لگاؤں گا, اور وہ جن کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ ہاں میرا یہ نقطہ نظر ہے, جیسے 28-12 وہ لوگوں میں پروپوگیٹ کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا یہ کرو, اس کے اوپر میرے سے مباہلہ کر لے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے, جیسے وہ چاہتا ہے, جو وہ مباہلہ کرنا چاہیے. قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, مباہلہ کر لے, یہ باطل عقیدہ. اور یہ جو خاص طور پہ توہین رسالت کے جس مقدمے میں پکڑا گیا تھا, اور یہ جو آپ اس کو ملزم کہتے ہیں کئی دفعہ میڈیا, یہ اصل میں مجرم ہے. کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے, اچھا, جس نے متفقہ طور کے اوپر اس کو مجرم قرار دیا. اس نے کیا لفظ کہتے ہیں سنیں, اللہ بندہ کیا کہ ہمارے تو دل کانپ جاتے ہیں جو الفاظ یہ بدبخت اپنے منہ سے صحابہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے اور اس کی ایک آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتی ہو یا مانتی ہو, اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا جواب دیا, یہ جی وہ آیت ہے جس کے اندر عیسائی لڑکی کے ساتھ اور یہودی اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے. پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا, پھر دوسری بات یہ جھوٹ بولا. اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی ہو, مسلمان, عیسائی اور یہودی کی بات نہیں, وہ رسول اللہ کو دجال کہتی ہے, اس سے نکاح ہو سکتا؟ نہیں. یار آپ نے کتنے, میں حیران, 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا, 1 سیکنڈ سے بھی پہلے. جی, یعنی مسلمان اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا, تو مسیحی اور یہودی ایسی لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصل میں نکاح مسیحی اور یہودی لڑکی سے جائز ہے, لیکن اس سے جائز نہیں ہے جو گستاخ ہو. وہ گستاخ اگر مسلمانوں میں بھی ہوگی تو حرام ہے. اور پھر اس نے اس مقدمے کا دفاع کیا, اور اس میں پوری باعزت بری ہوئے ہیں, باعزت اپنی طرف سے باعزت بری ہے. ابھی ٹرائل چل رہا ہے. اچھا, ٹرائل چل رہا ہے. اچھا, اس کے اندر یہ جو نظریاتی کونسل کو یہ نظراتی کونسل بھی کہتے ہیں. اب بتائیں, جو بندہ پاکستان کے ایک نمائندہ ادارہ ہے, وہ کہتے ہیں غلط, وہ تو کہتے ہیں میرے پر غلط ہوا, میرا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی موجود ہے, دیوبندی موجود ہے, اہل حدیث موجود ہے, شیعہ موجود ہے. چاروں مسالک آپ کو اس جملے کے اوپر گستاخ اور توہین امیز کلمات کہہ رہی ہے.
اور آپ کہہ رہے اب اس نے ان کا یہ ڈرامہ نظر آتی کون سا اس نے کہا, اور اس نے یہ ایک کمپین چلانی شروع کی ان بدبختوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کے یہ جو بلاسفیمی کیس ہوئے ہیں نا, یہ سارے مولویوں نے جیل ہی کٹائے ہوئے, حالانکہ ان کے ویڈیو ایویڈنسز, ان کے ڈی این اے, ہم نے تو جب یہ مقدمہ اٹھایا, آپ کو اخراج تحسین بھی ایک بندے کو پیش کرنا چاہیے, ملک احمد خان صاحب اسپیکر, میں نے مقدمہ اٹھایا کہ اللہ کے لیے یہ جو ایویڈنس ہے کیسر راجہ صاحب نے, ہم نے کہ یہ جو ایویڈنس ہے اس کو سیو کر لیا جائے, اچھا اللہ کے لیے ان قرآنوں کی تکسیل کر کے ان کو دفن کر دیا جائے. یہ غلاظت میں لپٹے ہوئے ابھی تک پڑے, آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتے. اب یہ ایسا بدبخت ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ سارے مقدمے جعلی ہیں, بلاسفیمی کو قانون کو میں پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہوں. کس وجہ ہے کہ تیرے اوپر ہوا ہے. سب سے زیادہ مقدمے جعلی توہین کے اہل حدیثوں کے اوپر ہوئے ہیں. آج تک میں نے کہا کہ یہ قانون ختم کیا جائے, قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. قانون غلط استعمال ہوتا ہے, سب سے زیادہ اہل حدیثوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی فیصل آباد کے اندر ہماری ایک اہل حدیث عورت ہے, عالم ہے, اس نے نورانی قاعدے کے بسیدہ اور نورانی قاعدہ نہیں ہوتا, حامی معین سین کاف لکھا ہوا ہے, اس کو جلایا تو اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ. جعلی ہوتے ہیں مانتے. تو آر پی فیصل آباد سے بھی گزارش ہے کہ اس مقدمے کو بھی خارج کیا جائے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنے ذاتی مقدمے کی خاطر پورے گستاخوں کو بری کرنا چاہتا ہے, اور جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہی مقدمہ پیش کرتا ہے نا کہ میرے پر جعلی لگی ہے. یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور اچھا پھر مسیحی, اگر آپ کہتے ہیں, ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں, مسیحی جو پادری ہیں, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے, یہ میں نے ساری چیزیں دیکھی, تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ یہ بات میڈیا پہ بھی آئی کہ ہمارے عقائد ہے ہی نہیں, اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. یہ چیز اچھا, یہ اپنی دید پہ ایسا قائم ہے, اس نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے, بتائیں کس یہودی نے کب کہا ہے. ان باتوں کے اوپر میں براہ راست مباحلے کے لیے حاضر ہوں, اور اگر یہ مکالمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکالمے اور مناظرے کے آداب کا عبدالحی بھائی پتہ ہونا چاہیے. مناظرہ مکالمہ ایسے ہوتا ہے. ویسے عبدالحی بھائی آپ کو جو آفر دیا وہ قائم کس طرح, یہ بھی سنیں, جی آن لائن بھی قائم ہے. اچھا, یہ نہیں کہ لیکن اصولی طور پہ اصول مناظرہ ہوتا ہے آمنے سامنے. جی کیونکہ وہ میڈیا کا obviously کوئی چیز خراب ہو جائے, یہ چلا گیا, لیکن اس کو اپنے آپ بھاگنے نہیں دینا. میں کوشش کرتا ہوں جی, ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ سارے معاملات کو ختم کیا جائے. ہم اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو مسئلے ہیں نا, یہ مجھے نہیں لگتا ایز مذہبی پیشوا, مطلب یہ ہم یوتھ اس سے کیا سیکھتی ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی کمیونٹی تو ضرور بن سکتی ہے. یوتھ اس سے کیا سیکھ رہی ہے, صحابہ کو گالیاں دینا؟ نہیں, اللہ معاف کرے, وہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ ہماری پوری اوور آل میں بات کر رہا ہوں, تمام مذہبی پیشوا. آپ جائیں, آپ اس سے ایک سوال کریں, آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, وہ کہے گا میرے پاس کوئی ڈگری, وہ میں نے کر لی ہے. اچھا, مجھے نہیں لم, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کیا ہے, انہوں نے کہا میں نے سارا, وہ ہمارے جو پاپا جانی ہیں وہ بھی 8ویں فیل ہی ہیں, انہوں نے تو اس بات پہ جواب بھی دیا. اور وہ سارے وہ انی ولو آیا کی آیت پیش کرے گا کہ جناب میرے پاس یہ سند ہے. حالانکہ جو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو آگے حفظ کر کے پہنچانا, جی, اور رسول اللہ کی حدیث کو آگے پہنچانا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے افکار و اعمال بھی, وہ اجازت علماء دین کو ہی ہوتی ہے. اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے یار, یہ آپس کی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں دوائی, ہم نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنواتے ہیں, صرف دین ہی اتنا کمزور ہے کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مینلی ہمیں اوور آل ہی جس طرف ہم لگ گئے ہیں, ہر بندے نے اپنی اپنی کمیونٹی اور ایک پبلک بنا لی ہے. بہرحال ایک ایسی قوم بنائی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آپ کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں, ٹھیک, اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں کہہ دیں, لیکن آپ انالیسس کریں کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے جو نوجوان ہیں وہ کیا کسی کے بارے میں ایسی میمز یا ٹرولنگ یا کوئی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں, آپ خود انالیسس کریں. ٹھیک, چلیں, یہ بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں, اور یہ مناظرے کی جو آپ کی آفر ہے یہ, کیونکہ اوبیسلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بٹھایا جائے, بلکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے ایز میڈیا پرسن کہ ہم آپس میں لڑوائیں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صلح بھی ہو. یار یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں, اب میں اپنی کیا مزید کہوں, میں نے تو آج تک, آپ کو پتا 20 سال میں میڈیا کے اوپر, آج تک کسی اینکر کو یہ بھی نہیں کہا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں, وہ جو بھی آتا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کرتے ہیں. یہ بیچارے کے بیچارے کے ہاتھ بندر کے ہاتھ ماچس پہلی دفعہ ٹی وی پہ آیا, تو اس نے اپنے آپ کو ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے یہ سارا, مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا, مجھے جب کوئی اینکر بناتا ہے, آپ مثال دے رہے ہیں, مجھے بلائیں, مجھے آپ بتائیں بھی نہ کہ کون آ رہا ہے, مجھے کوئی اعتراض ہے؟ اوبویسلی نہیں, کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے.